الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید افحکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو کشادگی کی کیفیات سے منور اور روشن فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان حالات حاضرہ میں جدید جاہلیت کے حوالہ سے ہے، کیونکہ جب تک ہم جہالت کو اس کی جڑوں سمیت پہچان نہیں کر لیتے، اس وقت تک جہالت کے اندھیروں سے نکلنا اور اس کے لیے طریقہ کار کا اختیار کرنا ہمارے لیے ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہالت ہے کیا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جہالت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، اور عموماً جب ہم لفظ جہالت استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی شخص کو ہم جاہل کہتے ہیں تو ہم اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے کچھ طور اطوار اپنے ذہن کے اندر لے کے آ جاتے ہیں، اور جب ہم لفظ جہالت بولتے ہیں تو آج کا پڑھا لکھا انسان اس کو ہم اس دائرہ کار کے اندر شامل نہیں کرتے۔ جس کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ 4 جماعتیں پڑھا ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جاہل نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس جدید علوم و فنون ہیں، ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں اور جدید علوم و فنون کی ترقی کو ہی علم سمجھتے ہیں۔ اب انہی چیزوں کا جائزہ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں کئی مقامات سے لے کر اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ جہالت کے اندھیروں سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے،
اور رب ذوالجلال اس بندے کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ جہالت بنیادی طور پر ایک نفسیاتی مرض ہے، ایک نفسیاتی الجھن ہے۔ جب انسان اس الجھن میں پھنس جاتا ہے، جہالت کی الجھن میں، اس اندھیرے کی الجھن میں پھنستا چلا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ایسا نفسیاتی مرض ہے۔ جیسا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید علم ہے، وہ بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورہ روم کا حوالہ دے کر اس کی آیت نمبر 9 اور 10، ان دو آیات کے اندر رب ذوالجلال نے جہالت کا پس منظر، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جہالت اس چیز کا نام ہے کہ جس کو کوئی فن نہیں آتا، جس کو کوئی اوزار استعمال کرنا نہیں آتے، وہ بندہ جاہل ہے۔ اللہ رب العزت سورہ روم کی آیت نمبر 9 اور 10 کا حوالہ دے کر ارشاد فرماتا ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین کے اندر سیر و سیاحت نہیں کی؟ فینظروا، پھر وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ اب رب ذوالجلال یہاں پر ایک بڑا باریک نقطہ ہمارے ذہنوں میں ڈال رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها۔ ایک بات تو اللہ رب العزت نے اہل مکہ سے یہ کی کہ جن لوگوں کو ہم نے تباہ کیا، برباد کیا، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ قوت کے اعتبار سے بھی ان سے زیادہ شدت والے تھے، یعنی ان کے پاس قوت بھی زیادہ تھی۔ نمبر 2، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کے اندر کھیتی باڑیاں کی اور بڑے خوب انداز کے ساتھ کی۔ اور تیسری بات فرمائی، وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهَا، اے اہل مکہ، جس طرح تم زمین کے اوپر اپنی عمارتیں قائم کرتے ہو، وہ جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ عمارت بنانے کا فن تم سے زیادہ جانتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں ایک حوالہ دے رہا ہے کہ دیکھو کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے کھیتی باڑی کا فن بھی تم سے زیادہ جانتے تھے، مکانات بنانے کی کیفیت اور قوت ان کے اندر تم سے زیادہ تھی۔ اور ساتھ ہی رب ذوالجلال فرماتا ہے، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، مگر ہوا کیا؟ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو تھے انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اللہ رب العزت کا انکار کر کے۔ پھر فرمایا، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کے راستے کو اختیار کیا، اور برائی کا راستہ کیا تھا؟ ان کذبوا بآیات اللہ
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ اب اس مفہوم کے اندر اگر دیکھا جائے، سورہ روم کی آیت نمبر 9 اور 10، رب ذوالجلال دو حوالے دے رہا ہے۔ پہلا حوالہ یہ ہے کہ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ بڑی بڑی عمارتیں قائم کر لو، علم اس چیز کا نام نہیں ہے۔ علم اس چیز کا نام بھی نہیں ہے کہ تمہارے اندر ایک خاص قسم کی قوت پیدا ہو جائے، بلکہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، وہ دنیا کے ظاہری علوم فنون کے اندر جتنی مرضی ترقی کر لے، اللہ کی بارگاہ میں اسے جاہل ہی شمار کیا جائے گا۔ اب یہ ایک حوالہ جو رب ذوالجلال یہاں پہ ہمیں سورہ روم کے اندر عطا فرما رہا ہے۔ جہالت جو ہے یہ بنیادی طور پر انسان کے ہر شعبے کے اندر چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جہالت کا اثر انسان کی فکر پہ آ جاتا ہے، بعض دفعہ جہالت کا اثر انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اور اسی طرح جہالت کا اثر انسان کی تہذیب اور تمدن سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر جہالت کا اثر انسانوں کے بنائے ہوئے نظام سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہالت بنیادی طور پر اس نظام کا نام ہے، جہالت اس فکر کا نام ہے، جہالت اس عمل کا نام ہے، جہالت اس تہذیب کا نام ہے کہ جس فکر، عمل، تہذیب اور نظام کے اندر رب ذوالجلال کا حوالہ نہ ہو بلکہ حوالہ کسی اور شے کا ہو۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہو، زمین کی کاشتکاری ہے، جدید علوم و فنون کا ماہر ہونا ہے، اس کا جہالت کے ساتھ یا علم کے ساتھ کوئی بنیادی تعلق ہی نہیں ہے۔ اصل علم یہ ہے کہ انسان کی فکر، انسان کی تہذیب، انسان کا رہن سہن، انسان کی معیشت، آپس کی ملاقاتیں، ان تمام چیزوں میں حوالہ جب رب ذوالجلال کا آنا شروع ہو جائے تو اس کو علم کہا جاتا ہے، اور جب ان تمام چیزوں کے اندر رب ذوالجلال کا حوالہ ختم ہونا شروع ہو جائے تو اس چیز کا نام جہالت ہے۔ اب اس کی ایک مثال سورہ الاعراف کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ جب بھی یہ لوگ کوئی فحاشی کا کام کرتے، بے حیائی کا کام کرتے، برائی کا راستہ اختیار کرتے، اور ان سے یہ سوال کیا جاتا کہ تم نے یہ برائی کا راستہ کیوں اختیار کیا، وجہ کیا ہے، یہ کام جو تم نے کیا ہے اس کا محرک کیا ہے، کیوں یہ بات تمہارے ذہن میں آئی؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی انداز کے ساتھ دیکھا کہ وہ بھی ایسا کرتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ سوال تو یہ تھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، بے حیائی کا کام یا کوئی بھی ایسا کام تم نے اختیار کیوں کیا؟ تو حوالہ جواب میں کیا آ گیا کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ ہمارے باپ دادا ایسے کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہوا کہ انہوں نے اپنے عمل کی بنیاد
اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نہیں بنایا، اللہ رب العزت کے قانون کو نہیں بنایا، بلکہ اپنے عمل کی بنیاد کس چیز کو بنایا کہ اس طرح ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اب اسے جہالت کہا جاتا ہے۔ کہ اگر تو حوالہ کسی بھی کام کے حوالے سے یہ ہوتا کہ بھی اللہ کا حکم ہے، بات تو درست ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ غلط بات کا حکم تو نہیں دے سکتا، اللہ نے تو عدل کا راستہ دکھانا ہے، رب ذوالجلال نے تو حیا کا راستہ دکھانا ہے، رب ذوالجلال نے تو عفت اور پاک دامنی کا راستہ دکھانا ہے۔ اب یہ بندہ جو حوالہ پیش کر رہا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے باپ دادا کو اس نظریے پہ پایا، اسی کیفیت کا نام جہالت ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال سورہ الحدید کی آیت نمبر 27۔ عیسائیوں کے بارے میں اللہ رب العزت ایک بات فرماتا ہے، وَرَحْبَانِيَةً نِبْتَدَعُوهَا، وہ رہبانیت کہ جس کو عیسائیوں نے اختیار کیا۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں رہبانیت نہیں تھی۔ رہبانیت کا مطلب کیا تھا کہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تنہائی میں نکل جاتے، کاروبار کو چھوڑ دیتے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے، بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیتے، کوئی وظیفہ کرنے کے لیے ایک تنہائی والی جگہ کو اختیار کرتے اور ساری عمر پھر وہاں پہ رہتے۔ اب رب ذوالجلال قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَرَحْبَانِيَةً نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت جو عیسائیوں نے اختیار کر لی ہے، ہم نے تو ان پہ فرض نہیں کی، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے فرمایا فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، انہوں نے اس کا حق اچھے طریقے سے ادا نہ کیا۔ اب یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بندہ بھی جہالت کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے جو کوئی مذہبی کام بھی اللہ کے حوالے کے بغیر کرنا شروع کرے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا اور اس نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس کام کے اندر اللہ رب العزت کا حوالہ نہ ہو، اللہ رب العزت کے نمائندے کا حوالہ نہ ہو، ایسا کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم شمار نہیں کیا جاتا، ایسا کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہالت ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی مذہبی کام بھی ہم رب ذوالجلال کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ آیات اس حوالے سے ہمارے لیے واضح کر دی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44 سے 50 تک رب ذوالجلال نے 3 حوالے دیے ہیں علم کے اور جہالت کے حوالے سے۔ سب سے پہلا حوالہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، کہ بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ نبی اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ یہودیوں کے لیے، عالموں کے لیے، فقہاء کے لیے، یعنی وہ افراد جن سے اللہ کی کتاب کی حفاظت مانگی گئی ہے کہ تم نے کتاب کی حفاظت کرنی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی۔ اب یہ سارا کا سارا تورات کے اندر رب ذوالجلال نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا، اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے فرمایا
کہ رب ذوالجلال کا حکم بیان کرتے ہوئے لوگوں سے نہیں ڈرنا، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرنا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور کہیں ایسا نہ کرنا کہ میری آیتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم تبدیل کر کے تم پیسے لینا شروع کر دو، میری آیات کو غلط مفہوم بیان کر کے تم بیچنا شروع کر دو، یہ کام بھی تم نے نہیں کرنا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا پس وہی لوگ کافر ہیں۔ اب یہاں پر رب ذوالجلال نے جو تعلیمات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ فرمایا کیا یہ بات تورات میں نہیں لکھی ہوئی؟ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کے بدلے میں زخم ہی کیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے فرمایا فمن تصدق بہ فہو کفارۃ لہ، اور جو دل کی خوشی کے ساتھ اس کا بدلہ دے گا وہ عمل اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اب یہ تعلیمات یہودیوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح فرمائی۔ یہ بات کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ حوالہ دے دیا یہودیوں کا۔ پھر رب ذوالجلال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، ہم نے ان نبیوں کے پیچھے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ان کا کام بھی کیا تھا؟ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، کہ جو پہلے تورات کی تعلیمات تھیں کہ فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، انہوں نے بھی ان کی تصدیق کی۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا کی، فیہ ہدن، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب بھی انجیل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کے حکم ہر دور کے اندر عدل پہ مبنی تھے، انصاف پہ مبنی تھے۔ اور یہ بات کرنے کے بعد پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اہل انجیل کو، یعنی عیسائیوں کو، فیصلہ کرنا چاہیے اس کے مطابق جو رب ذوالجلال نے انجیل کے اندر نازل کیا، اور جو فیصلہ نہیں کرے گا اس کے مطابق فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس وہی لوگ فاسق ہیں۔ دو حوالے ہو گئے، پہلا حوالہ رب ذوالجلال نے یہودیوں کا دیا، اور دوسرا حوالہ رب ذوالجلال نے عیسائیوں کا دیا۔ اب تیسرا حوالہ اللہ رب العزت کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا حوالہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اے محبوب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے بھی جو دستور آپ کو عطا کیا، آپ پر نازل کیا، یہ حق کے ساتھ ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ومہیمنا علیہ، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے یہ گواہ بھی ہے، محافظ بھی ہے۔ اور اے میرے پیارے محبوب، میں رب ہو کر تجھے بھی اس بات کا حکم دے رہا ہوں فاحکم بینہم بما انزل اللہ، آپ نے بھی فیصلہ اس کے مطابق کرنا ہے جو رب ذوالجلال نے اتارا ہے۔ اب یہ بات نوٹ کرتے چلے جائیں کہ رب ذوالجلال مخلوق سے چاہتا کیا ہے۔
فرمایا کہ علم کا راستہ یہ ہے کہ تم اپنا ہر فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کرو. تورات والے فیصلہ تورات کے مطابق کریں، انجیل والے فیصلہ انجیل کے مطابق کریں، اور اے محبوب آپ نے بھی فیصلہ قرآن مقدس کے مطابق کرنا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اے میرے پیارے محبوب آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی اس حالت کے اندر کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے. آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ کسی کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ جہالت کا راستہ اختیار کرتا ہے. علم کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مقدس کو مرکز بنایا جائے. یہی وجہ ہے قرآن مقدس کے اندر رب ذوالجلال نے کئی قسم کی جہالت کی علامات کو واضح کیا ہے. جہالت کی پہلی علامت کیا ہے کہ یا تو بندے کا ایمان ہی پختہ نہ ہو اللہ کی ذات پہ، یہ بھی جہالت ہے. یا زندگی کے کسی گوشے کے اندر اسلام نہ ہو، یہ بھی جہالت ہے، جس کا حوالہ سورہ المائدہ کی ان آیات کے اندر آپ کے سامنے آ گیا. دوسرے نمبر پہ جہالت یہ ہے کہ انسان طاغوت کے سامنے جھک جائے. اب طاغوت کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے لفظ طاغوت کئی مقامات پر قرآن مقدس کے اندر اس کو تحریر فرمایا ہے. طاغوت ایک فرد بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں، یعنی ایسا بندہ جو اللہ کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نظام کی بات نہیں کر رہا، اور میں اور آپ اس کو طاقتور سمجھ کر اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جہالت کا راستہ اختیار کر لیا. طاغوت سے مراد جماعت بھی ہوتی ہے. ایسی جماعت، ایسا لوگوں کا گروہ جو رب ذوالجلال کے حکم کے مخالف ہمیں دعوت دے اور یہ کہے کہ دیکھو تم ہمارے حکم کو تسلیم کر لو. اب ایسی حالت کے اندر جو بندہ کسی بھی جماعت کے نظریے کو جس میں اللہ کا حوالہ نہ ہو، ان لوگوں کی اپنی بات ہو، وہ کہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہماری سوچ یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کا حوالہ نہ ہو، جو بندہ اس حالت کے اندر کسی بھی جماعت کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے بھی جہالت کے راستے کو اختیار کر لیا. طاغوت سے مراد رسم و رواج بھی ہوتے ہیں. اسی لیے طاغوت ہر اس مضبوط قوت کو کہتے ہیں جس کے سامنے انسان اپنی گردن کو جھکا دے اور رب ذوالجلال کے حکم سے انحراف کر دے. اس کا مطلب ہے یہ بھی جہالت کا راستہ ہے. اب ذرا میں اور آپ سوچیں کتنے مقامات پر کبھی ہم کسی فرد کے سامنے اپنی گردن کو جھکا رہے ہوتے، کبھی جماعت کے سامنے، کبھی رسم و رواج کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کر علم کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے جہالت کے راستے کو اپنا لیتے ہیں. اور پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، قرآن مقدس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، اس آیت کے اندر بھی رب ذوالجلال نے جہالت کی ایک اور علامت ہمارے سامنے واضح کی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اسے کہا جاتا ہے شہوت. اب قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے شہوات کی محبت کے حوالے سے عورتوں کا ذکر کیا، اولاد کا ذکر کیا، سونے اور چاندی کا ذکر کیا، خیل مسومہ یعنی نشان زدہ گھوڑوں کا ذکر کیا، چوپاؤں کا ذکر کیا اور کھیتیوں کا ذکر کیا. جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو مختلف ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی محبت جو ہے یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے،
یہ شہوت کی طرف لے کے جاتی ہے، تو کیا یہی رہبانیت تو نہیں ہے پھر کہ یہاں پر خواتین یعنی ازدواجی زندگی کو چھوڑ دیا جائے، اولاد کو چھوڑ دیا جائے، سونا یا چاندی کو چھوڑ دیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ شہوت ہوتی کیا ہے۔ شہوت کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، جن کو ہم نے استعمال بھی کرنا ہے، جب وہ ایک معقول مقدار سے بڑھ کر، کھانا ہم نے کھانا ہے ایک معقول مقدار میں، لباس پہننا ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اسی طرح سونے اور چاندی کو ہم استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے، زمینیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، مگر جب یہ مقدار جو رب ذوالجلال نے بیان کی ہے کہ ان کو کس انداز کے ساتھ تم نے استعمال کرنا ہے، جب یہ تمام اشیاء اس مقدار سے بڑھ کر انسان کے ذہن کے اوپر حکومت کرنے لگے اور فیصلہ سازی جو انسان کرتا ہے، فیصلہ سازی میں یہ چیزیں دخیل ہونے لگیں، تو یہ بھی جہالت کا راستہ انسانی عقل اختیار کر جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے سونا چاندی زمینیں یہ سارے معاملات طے کرنے ہیں، مگر ان کو اپنی طبیعت پہ حکمران نہیں بنانا، اتنا استعمال کرنا ہے جتنا رب ذوالجلال نے حکم عطا فرمایا۔ اب جب فکر کا فساد پیدا ہوتا ہے علم کے مقابلے میں، تو حق اور باطل کی ایسی آمیزش پیدا ہو جاتی ہے کہ گمراہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں۔ یہ ایک نفسیاتی مرض جو انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتا گمراہی کے راستے پہ ہے، مگر اس کا ذہن اس بات کو تسلیم کر چکا ہوتا ہے کہ نہیں جناب، میں تو گمراہ نہیں ہوں، میں تو ہدایت کے راستے پہ ہوں۔ اور جو برائیوں اور شر میں مبتلا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بس خیر ہی خیر ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جہالت ایک ایسا نفسیاتی مرض بن جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں ایک کتاب سے دینا چاہوں گا۔ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں میڈیا کا بڑا شور ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، خاص طور پہ اس وقت آل فلسطین کی صورتحال ہے، آل غزہ کی صورتحال ہے، یا گزشتہ دنوں یا آج کل بھی بہت سارے مواقع پر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر انسانی جانوں کی ہلاکت کا واقعہ کوئی سامنے آ جاتا ہے۔ اب جو وہاں پہ خبر چل رہی ہوتی ہے، اب ذرا اس کا انداز دیکھیں آپ، خبر کیا چل رہی ہوتی ہے کہ خبر میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھتے کہ جناب بم دھماکہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، سینکڑوں ہلاکتیں ہو گئی ہیں، اور جیسے ہی یہ خبر ختم ہوتی ہے تو جناب اشتہار چلنا شروع ہو جاتا ہے، جی میکڈونلڈ کا برگر خرید لو، سستا ہے، مزیدار ہے۔ پھر اس کے علاوہ چپس کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، برگر کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، پیپسی کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، ہونڈے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے گھروں کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ بھی بندہ سوچے، ہلاکت ہوئی ہے، بندوں کا ضیاع ہوا ہے، مگر یہ بندہ خبر دینے کے بعد ان اشتہارات کے اندر وہ بھی فحاشی بے حیائی پر مبنی اشتہار دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی انٹرٹینمنٹ دے رہا ہوتا ہے کہ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ وہ جہالت ہے جس کا ادراک کرنا بڑا مشکل کام۔ یہ جہالت، ہمیں جہالت محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ کبھی یہ جہالت محسوس ہوئی؟ کبھی بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جہالت جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ نفسیاتی مرض ہے، اور یہ انسان کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھو بھی میں تو ہدایت کے راستے پر ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ جہالت میں یہ بات سمجھانا بہت مشکل کام ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی تمام مشکلات کا حل ہے۔
اور اس سے بھی مشکل کام یہ ہے کہ نہ صرف جہالت ہدایت سے دور کرتی ہے بلکہ ہدایت دینے والے کے خلاف باقاعدہ نفرت پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ جہالت ہوتی ہے جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے، اب آخری حوالہ میں دینا چاہوں گا قرآن مقدس کا، جس میں اللہ رب العزت نے سیدنا شعیب علیہ السلام کا حوالہ دیا، اور اس میں 3 باتیں ہمیں سکھائیں۔ عقیدے کی جہالت، نمبر 2 اقتصادیات یعنی معیشت کی جہالت، اور نمبر 3 سیاسی جہالت۔ تینوں حوالے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں دے رہا ہے۔ سب سے پہلے سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں۔ گویا کہ عقیدے اور فکر کا فساد یہاں پہ دور کیا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی پالنہار، کوئی محبتوں کا مرکز، کوئی خواہشات کا مرکز، بھروسے کا مرکز، زندگی اور موت کا مرکز اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ پہلی تعلیم جو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو عطا فرما رہے ہیں۔ دوسری تعلیم عطا کیا فرما رہے ہیں؟ معاشی نظام کے اندر جو فساد تھا اس کو دور کیا جا رہا ہے۔ فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ماپ اور ترازو پورا پورا رکھو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی اشیاء تھوڑی کر کے نہ دو۔ اب اس وقت کا پورا معاشی نظام اسی 2 نمبری فراڈ اور دھوکے پہ مبنی ہے۔ ٹی وی چینلز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں کے اوپر جو معاشی فساد مسلط کیا گیا ہے، اور ہمیں ناقص اشیاء کی خریداری پر اتنی ذہن سازی کی گئی کہ اس بات کے جانتے ہوئے بھی کہ فلاں چیز ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے گردوں کو خراب کرتی ہے، ہمارے معدے کو خراب کرتی ہے، فلاں چیز خراب کرتی ہے، فلاں چیز خراب کرتی ہے، اس کے اندر پھر بھی ہماری کیفیت کیا ہے کہ پیسے بھر بھر کے بیماریوں کو خریدتے ہیں۔ اسی شے کا نام جہالت ہے۔ تیسرا حوالہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں کیا دے رہا ہے؟ اجتماعی اور سیاسی اصول دیے اللہ تعالیٰ۔ کیا اصول دیا؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اس سے بڑا سیاسی اصول اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ زمین کے اندر اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو، فساد پیدا نہ کرو۔ اس سے بڑا سیاسی اصول اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو سیاسی کہتا ہے مگر زمین کے اندر فساد پیدا کرتا ہے، فتنہ پیدا کرتا ہے، اصل میں وہ سیاسی نہیں ہے، حقیقت میں وہ دنیا کے اندر فساد برپا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، نہ بیٹھا کرو راستوں میں اس مقصد کے لیے کہ راستوں میں بیٹھ کر تم لوگوں کو ڈراؤ۔ ہمارے یہاں یہ رواج بھی ہے کہ ہم راستوں میں بیٹھتے ہیں لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، لوگوں کے اوپر اپنا رعب جمانے کے لیے راستوں میں بیٹھنا۔ اللہ رب العزت نے یہ اجتماعی اصول ہمیں عطا کر دیا۔ وَتُفْسِدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو من آمن بِهِ، اس بندے کو جو اللہ پر ایمان لایا، وَتَبْغَوْنَهَا عِوَجًا، اور پھر اس کے اندر تم ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو کہ جناب اس بندے کے اندر نقص کہاں سے نکالا جائے۔ اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس وقت ہمارے ہاں جہالت کی پائی جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ہم اس جہالت کے ہوتے ہوئے علم کی روشنی میں جا سکتے ہیں؟ اب قرآنی نسخہ کیا ہے؟
اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورہ الحجر، سورہ نحل کے اندر ہمیں اس کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ جو بندہ جہالت کے اس گھٹا ڈوب اندھیرے سے نکلنا چاہتا ہے، اس کے لیے رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ رب ذوالجلال نے شیطان کو یہ کہا کہ تیرا بس میرے بندوں پہ نہیں چل سکتا، جو میرے ہو جاتے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں گمراہوں میں سے وہ جو تیری اتباع کرے گا اس پر تو تیرا زور چلے گا، مگر جو میرے بندے ہوں گے، میرے آگے سر جھکانے والے ہوں گے، میرے آگے اپنا ماتھا ٹیکنے والے ہوں گے، میرے اصولوں پر کوئی سودا بازی نہیں کرنے والے ہوں گے، ان پر تیرا زور نہیں چل سکے۔ اب یہ وہ انداز ہے، جب تک ہم یہ اختیار نہیں کرتے ہم اس چنگل سے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے جہالت کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں کہ علم کا راستہ اختیار کریں۔ جدید جاہلیت، خاص طور پر نوجوان نسل جو اس وقت جدید جاہلیت کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، آج کا سوشل میڈیا جہالت کا مرکز اور محور، ٹیلی ویژن جہالت کا مرکز اور محور۔ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بندہ داخل ہو اور آپ کی بیٹی کو بے حیائی کے طریقے بتائے؟ مثلا آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اوپر سے ایک بندہ آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے جناب میں آپ کے گھر میں آیا ہوں، اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیجو، میں آپ کی بیٹی کو بے حیائی کے کچھ طریقے بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کے گھروں کے اندر کچھ لڑائیوں کے طریقے بتانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ ایسے بندے کو گھر میں داخل ہونے دیں گے؟ تو پیسے خرید کے جو گھر میں رکھا ہوا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ وہ مقدس رشتے جن کا احترام سکھایا جاتا، اسی آلے نے جو پیسے خرید دے کر ہم نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اس سے بڑی جہالت اور نہیں ہو سکتی کہ ہمیں اپنے دشمن کا ہی نہ پتہ چل سکے۔ دشمن کا نہیں پتہ وہ کیا سکھا رہا ہے، کیا بے حیائی نہیں سکھاتا؟ کیا مقدس رشتوں کی توہین نہیں سکھاتا؟ کیا اس نظام نے ہمارے اقتصادی اور معاشی نظام کو کیا کچھ نہیں کر دیا، ہمارے گھروں کے نظام کو برباد کیا؟ تو پھر جہالت اور کس چیز کا نام ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم کے راستے پہ ہیں، ٹیکنالوجی کے راستے پہ، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں پہ پردے پڑ گئے، ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ میں کل یہاں پہ جب حاضر ہوا تو کارڈوں کی تقسیم کا مرحلہ دیکھ رہا تھا، دل افسردہ ہوا، یارو ہم اتنے گر گئے، اتنے ہی گر گئے کہ جو اسلام ہمیں یہ سکھاتا تھا کہ اگر کسی کو دینا ہے نا اس کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی۔ یہاں پہ خواتین بھی لائنوں میں لگ کر کارڈ دھکم پیل ہو رہی تھی، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، آٹا دے دو، چینی دے دو، فلاں چیز دے دو۔ کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اسی زور اور شور کے ساتھ ایمان مانگنا شروع کر دیتے، کاش کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اسی انداز میں تقوی مانگنا شروع کر دیتے، کاش کہ جس زور اور شور کے ساتھ ہم نے یہ فرسودہ نظام اپنے اوپر مسلط کیا، اس کی بجائے اپنا دامن پھیلا کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو تسلیم کر لیتے، مگر ہم نے نہ کیا۔ تو کل یہ ماحول دیکھ کر مجھے وہ آیت یاد آ رہی تھی قرآن مقدس کی۔ رب ذوالجلال قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو بندہ میری یاد سے منہ موڑتا ہے، جو بندہ میرے نظام سے منہ موڑتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں رب ہو کر پھر اعلان کرتا ہوں میں بھی غیرت والا ہوں، تم میرے نظام سے منہ موڑو گے تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ جینا حرام ہو چکا ہے،
جینا حرام ہو چکا ہے۔ یہ قرضوں کی معیشت کتنے ملکوں کو اپنے لپیٹ میں لے گئی۔ IMF کے ہم بھکاری کہاں کہاں پہ کشکول اٹھائے پھرتے۔ خدا را جس طرح اور بے نیاز ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں۔ اور میں کل بھی یہ بات ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، یہ ہماری شروع سے تربیت غلط ہے۔ جہاں پہ دیکھ کھلی بچوں کو بھگا دیا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ انداز بدل لیں۔ کھانا کھلانا ہے عزت کے ساتھ کھلائیں، کسی کو روٹی دینی ہے باوقار انداز کے ساتھ کسی کو روٹی کھلائیں۔ یہ کیا ہوا، کوئی شاپر پکڑے ہوئے ہے، کوئی دیکھ کھلتی ہے اور پھر وہاں پر دھکم پیل کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ہم نے شروع سے تربیت غلط کر دی۔ بچوں کو یہ نہ بتایا بیٹا لائن میں نہیں لگنا، ادھر نہیں جانا، گھر میں بیٹھ جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں دوہرا دوہرا عطا فرمائے گا۔ یہ انداز بدلیں، تھوڑے سے انداز بدلیں، باوقار ہو کے رہیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں کوئی دعوے ایسے نہیں کرتا، قرآن کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ میرا رب یہ کہتا ہے جتنے تم باقی نظاموں کے ساتھ اپنی تگ و دو کرتے ہو اور برباد ہو ہی جا رہے ہو، کوئی ملک بتائیں جو قرضوں کی اس معیشت سے آزاد ہو۔ ایشیا سارا، آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، امریکہ خود پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے۔ یورپ دبا ہوا ہے۔ 300 سے چند افراد ہیں جو پورے، جن کو آپ بزنس مین کہتے ہیں، جنہوں نے قرضوں کا کاروبار شروع کیا، جس سے اللہ منع فرماتا ہے۔ تورات نے منع کیا کہ سود پہ کام نہیں کرنا، سب سے زیادہ یہودی سود کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ انجیل نے منع کیا کہ سود پہ کاروبار نہیں کرنا، عیسائی بھی اسی کام میں رہ گئے۔ ہم جن کو اللہ نے فرمایا کہ سود اعلان جنگ ہے، ہم نے بھی سودی کاروبار کرنا شروع کر دیے۔ جو قوم اللہ سے اعلان جنگ کر رہی ہو اس کو ہدایت کا راستہ کیسے مل سکتا ہے؟ اور آخری بات کرنا چاہوں گا، خدا را اپنے گھروں میں ایمان سکھائیں، تقوی سکھائیں۔ رب نے وعدہ کر دیا ہے کہ بے نیاز ہو جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ، محنت کرو مگر بے نیاز ہو جاؤ۔ کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھو، کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھو، کسی کے سامنے ایسے ہاتھ نہیں کرنا، کسی سے کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکانا۔ میری مانو، تقوی میرا اختیار کر لو، ڈر مجھ سے جاؤ۔ میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں آسمان اور زمین سے رزق کے سارے دروازے تمہارے اوپر کھولتا چلا جائے گا۔ سارے دروازے کھول دو۔ دروازے تو ہم نے خود بند کیے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، تم کشکول کہیں اور اٹھا کر لے کے چلے جاتے ہو، کہیں اور جا کے وہاں پر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہو۔ خدا را باوقار ہو کے جئیں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں، جہالت سے نکل کر علم کی روشنی کے مطابق اپنی زندگی کے اوقات کو گزاریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس ماہ مقدس میں یہ ابھی سے پریکٹس کرنی ہے، آج سے آپ نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی کہ کبھی دیکھ تقسیم ہو رہی ہو، میں چھوٹی یہ عادات بتا رہا ہوں، لائن میں نہیں لگنا، بھاگنا نہیں، بالکل نہیں یہ کام۔ کوئی عزت سے روٹی کھلائے تو کھائیں، بٹھا کے کھلائے، آپ کو ادب سے بٹھائے، جتنی آپ کی اوقات ہے آپ اتنے لوگوں کو بلا کے کھلا دیں۔ اس طرح کے کاموں سے آئندہ سے میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، پرہیز کرنی ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر وقار، بے نیازی اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ مضبوط ہوتا چلا جائے، تاکہ وہ دنیا کے اندر اپنی امامت کا لوہا منواتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اب 3 جمعوں کے بعد ملاقات ہوگی۔ حرمین شریفین کی فضاؤں میں آپ بھی یاد رہیں گے اور آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔